اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اکثر رابطہ کرتے ہیں جی، کوئی ایمرجنسی رقم کی ضرورت پڑ جائے انسان کو، 1 لاکھ یا 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، ظاہری بات ہے جتنا انسان کا کاروبار وسیع ہوتا ہے، جتنے اس کے معاملات وسیع ہوتے ہیں، جتنا اس کا بڑا لین دین ہوتا ہے، تو اس معاملات کے پیش نظر ظاہری بات ہے اس کے وہ لینے دینے کے معاملات میں اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی سے رقم آپ نے لینی ہے یا دینی ہے، یا آپ کو اشد ضرورت پڑ گئی رقم کے حوالے سے، آپ مطلب اپنا مکان بنا رہے ہیں، یا آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ لین دین کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، اور رقم کی ضرورت تو ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ پیش آتی ہے اس کے معاملات زندگی میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا جون سا نا جی وہ وظیفہ ہونا چاہیے جس سے فوری ارجنٹ ضرورت پوری ہو جائے۔ اور کچھ لوگ تو ایک بہت بڑی بڑی باتیں جی، دولت کا طوفان آ جائے، دولت کی بارش ہو جائے، تو ظاہری بات ہے بھائی صاحب، اگر آپ بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ العزیز اشارتاً بات کرنے کے بعد وظیفے کو فوری بیان کرتا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جی انسان کی زندگی کے اندر۔ انسان جب اس دنیا میں اپنے معمولات زندگی کو لے کے چلتا ہے تو خوشی اور غم، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ ہماری دوستی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ رحمان سے بھی دوستی اور شیطان سے بھی دوستی۔ اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ بندہ رحمان سے بھی دوستی کرے اور شیطان سے بھی، یعنی کہ وہ شیطان کو خوش کرنے والے سارے معمولات زندگی بھی اپنی زندگی میں رکھے، اور رات کو سوتے وقت وہ تسبیح کر لے، ٹھیک ہے جی، وظائف کر لے، اور سارا دن وہ اپنے معمولات زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے، اچھی چیزیں بھی اور شیطانی چیزیں بھی، تو انسان وہ ایک ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو شرک ہیں، بدعت ہیں، یا اللہ کو ناراض کرنے والے معمولات زندگی میں کام ہیں، یا اپنے آپ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں، یا آپ جس طرح کے بھی معاملات ہیں، تو آپ اس میں چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کو بھی راضی رکھیں، شیطان کے بھی سارے معاملات کریں، اور ہم رحمان کو بھی۔ یہاں پہ آ کے پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو یقین کامل کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو شیطان سے ہر قسم کی دوستی ختم کرنی ہوگی اور رحمان کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ تو ویسے بھی انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو جو ان سے ہے وہ انسان اپنے رب کی طرف اگر اس وقت میں توجہ کرے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، کفر تک لے جاتی ہے، تو کسی بھی کام سے مایوس ہو کر آپ جو ان سے ہے غلط فیصلہ لینے کی بجائے آپ اپنی ضرورتیں جو ان سی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ رب کائنات جو ان سے ہے ساری مخلوقات کو رزق دینے والا، وہ 2-4 لاکھ روپے آپ کو اگر ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آپ کا یقین کامل کی وجہ سے اللہ پاک غیب سے ایسے مدد فرمائے گا۔ اور یہ مانگنا کس سے؟ ہم نے جی رب سے۔ تو اس آیہ مبارکہ جس کا میں آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اے اللہ میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں سوالی ہوں، میں محتاج ہوں، اور تو دینے والا ہے، اور تو سب کو دینے والا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی عطا فرما، جو میری قسمت میں ہے، میرے نصیب میں ہے، میرے مقدر میں ہے، یا اللہ جو میری غلطی اور گناہ ہو۔ یہ میں آیا جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اے اللہ مجھ سے زندگی میں بہت ساری چیزیں غلط ہو گئیں، یا اللہ میں نے بہت سارے معاملات زندگی میں تمہیں ناراض کیا، لیکن ہوں تو تیرا بندہ، آیا تو تیرے در پہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو مانگنا تو اے اللہ میں نے تیری پاک بارگاہ سے ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہاں جی، تو اے اللہ وہ چیز میرے لیے بھیج جو میرے مقدر میں ہے، میرے نصیب میں ہے، کیونکہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، سوالی ہوں، محتاج ہوں۔ اگر اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو انسان اس وقت اس عمل کو کرے جس وقت انسان کی قسمت کے اور مقدر کے اور نصیب کے اور دوستانہ برادری اپنے اہل و عیال
تمام دروازے اس کی زندگی کے بند ہو جائیں، تو وہ اس وقت بھی اگر اس عمل کو کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کی غیب میں اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ اگر اس کا یقین کا عمل ہے کہ وہ رات کو اگر کر کے سوتا ہے تو صبح اللہ پاک جو ان سے ہے وہ ایسی مدد فرمائیں گے کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تسبیح آپ نے رات کو سوتے وقت کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یا درود خضری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم، یا پھر آپ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے ایک پوری تسبیح کرنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ پاک تمام احباب کی مدد فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی سب کو رزق حلال میں فراوانی اور برکت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔